اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدنا علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الصافات سورہ نمبر 37. اب اس میں 182 آیات ہیں. بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. مکی سورہ ہے اور مطلب چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور بہت زیادہ ردمک ہے, مطلب ایک دوسرے سے ملتی ہوئی آیتیں آخر میں. ٹھیک ہے, اور یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس کا ٹاپک جو ہے توحید, رسالت, آخرت تو تینوں ہی ہیں, لیکن مین فوکس کس پر ہے؟ اس میں توحید پر فوکس دیا گیا. جس طرح سورہ یاسین کے بعد آنے والی 10 سورتوں میں توحید ہی پر فوکس رہے گا. اور یہ جو سورہ صافات ہے اسی کے طرز کی 5 صورتیں ہیں. والصافات, پھر والعادیات ہے, سورہ مرسلات ہے, سورہ زاریات ہے, اور ایک اور ہے سورہ نازیات. ہاں, تو یہ 5 سورہ جو ہیں یہ اسی طرز پہ بنی گئے, مطلب اسی پیٹرن پر, والصافات صفا والزاریات ذروا, اس طریقے سے سیم مطلب ورڈز ہیں. اور اس کے اندر مطلب اختلاف رائے ہے مفسرین کا کہ یہ فرشتوں کے بارے میں بات ہے یا ہواؤں کے بارے میں بات ہے. یعنی یہ جو 5 سورے ہیں, لیکن اس سورے کا کنفرمیشن ہے کیونکہ ہوائیں صف میں نہیں ہوا کرتی, فرشتوں کے متعلق ہے, تو یہ سورے میں کنفرم ہے. باقی میں اختلاف ہے کہ وہ ہواؤں کے متعلق ہے یا فرشتوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. والصافات صف سے بنا ہے, صف یعنی صف مطلب روز میں آ جانا ہے نا. والصافات صفا. اب دیکھیں یہ جب ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ورڈ لکھا ہوتا ہے اور اسی کو دوبارہ سے ریپیٹ کیا جاتا ہے, مطلب اس کے اندر انٹینسٹی ہے, وہ کام جو ہے بڑی پرفیکشن کے ساتھ ہوا ہے یا بڑی انٹینسٹی تاکید کے ساتھ وہ کام ہوا ہے. والصافات صفا, اور صف باندھنے والے, خوب اچھی طرح سے صف باندھنے والے فرشتے. والزاجرات زجرا, والزاجرات زجر کہا جاتا ہے ڈانٹ کو. والزاجرات پھر الزاجرات ڈانٹنے والے, زجرن خوب زور سے ڈانٹنے والے. والتالیات ذکرا, تالیات تلاوت سے بنا ہے, تلاوت, پھر تلاوت کرنے والے, ذکرن ذکر کی, اور ذکر کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن کریم کو. اور سب باندھنے والے, سوری اور نہیں, قسم ہے سب باندھنے والے فرشتوں کی, صفن خوب اچھی طرح سے سب باندھنے والے, پھر ڈانٹنے والے فرشتوں کی جو کیا ہے خوب مطلب سختی سے ڈانٹتے ہیں, پھر وہ تلاوت کرتے ہیں ذکر کی یعنی قرآن کریم کی. تو یہاں پر ڈانٹ کون سی ڈانٹ کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو ہم کل پڑھ رہے تھے, الزجرۃ واحدہ, صیحۃ واحدہ, صیحۃ واحدہ, یعنی یہ جو فرشتے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر عذاب دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, وہ فرشتے کی جو زور کی آواز جو ہوتی ہے, جو چنگاڑ ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ فرشتوں کی ڈانٹ ہوتی ہے. جنرلی بھی دیکھیں کوئی پیرنٹ جب سختی کرتے ہیں اور زور سے آواز نکالتے ہیں, بچے کیسے سہم جاتے ہیں, تو جب فرشتے آواز نکالتے ہیں اور وہ ڈانٹ والی آواز نکالتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں پر عذاب آ جاتا ہے. اور سب باندھنے قسم ہے سب باندھنے والے فرشتوں کی, خوب اچھی طرح سے سب باندھنے والے, پھر ڈانٹنے والے, خوب سخت ڈانٹنے والے فرشتوں کی قسم. والتالیات, پھر تلاوت کرنے والے, ذکر کی یعنی قرآن کریم کی. دیکھیں ہاں, یہ جو واو ہے نا, دس از کامن فار آل. واو جو ہے نا, واو یہ کامن ہے, لیکن یہ سینٹینس بعد میں ف کے ذریعے سے کنٹینیو ہوا ہے. والصافاتی والزاجراتی والتالیات. بٹ قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی, قسم ہے ڈانٹنے والے فرشتوں کی, قسم ہے تلاوت کرنے والے فرشتوں کی. ٹھیک ہے, چلے پہلے اتنا ریپیٹ کریں پھر آگے بڑھیں گے. ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلی
وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ. ٹھیک ہے، شہاب، اِنَّا بے شک، الہکم تمہارا الہ، تمہارا معبود، لا البتہ، لام تاکید ہے، ٹھیک ہے، البتہ واحد ایک ہی معبود ہے، بے شک تمہارا معبود البتہ ایک ہی ہے، رب السماوات، اور وہ معبود کون ہے؟ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور وہ رب ہے المشارق، تمام مشرقوں کا، تمام مشرقوں کا یعنی ہوتا ہے پوری دنیا کے ہر حصے سے اٹھتا ہے، تو یعنی زمین کا، اور جو کچھ تمام مشرقوں کا، یعنی ہم نے زینا مزین کر دیا، سجا دیا ہم نے، السماء آسمان کو، الدنیا دنیا میں، دنیا والے آسمان کے اوپر فرسٹ لیئر آف اسکائی، بے شک ہم نے سجا دیا آسمان کو، آسمان دنیا کو، بزینت الکواکب، یہ کیا کواکب؟ کوکب کا جمع، ہاں، ستاروں کے ذریعے سے زینت بنا دیا، سجایا کس کے ذریعے سے؟ ستاروں کے ذریعے سے، وحفظن، اور حفظن حفاظت کی، من کل شیطان مارد، من سے، کلی ہر ایک، شیطان مارد سرکش، مردود شیطان، مردود سرکش شیطان سے، ہر سرکش شیطان سے کیا کی؟ اس کی حفاظت کی، کس کی؟ آسمان کی، ہے نا؟ لا یسمعون، لا نہیں، یسمعون وہ سب سن سکتے، الی الملأ الاعلی، الی طرف یا تک، الملأ الاعلی جو مقرب فرشتے، ان کو ملأ الاعلی کہا جاتا ہے، فرشتے اعلی جو بلند درجے والے ہیں، تو مقرب فرشتوں کی باتوں کو سن سکتے، وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، اور یقذفون یا وہ سب قذفہ، یقذفون یعنی کہ وہ مارے جاتے ہیں، ہاں جاتے، پھینک جاتے ہیں، پھینک جاتے ہیں ستارے ان کے اوپر، اور وہ سب پھینکے جاتے ہیں، دیکھیں یا کے اوپر پیش ہے، زال کے اوپر زبر ہے، پیسو ہے، اور ان سب پر پھینکے جاتے ہیں، من کلی جانب ہر جانب سے، ہر طرف سے پھینکے جاتے ہیں، یہاں پر آ رہا ہے، کہاں گیا وہ، ہاں یہاں پر، دہن ظاہر شیاطین، عذاب، عذاب ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے خطفتہ کوئی اچکنا، شیطانوں کے بیچ میں کوئی آپس میں کے بیچ میں آپس میں کوئی بات ہو رہی ہے، یا کوئی بھی رہی ہے، یا جو تدبیر دنیا کوئی بات نکال کر اس شیطان تجھ کیا، اس کے پیچھے کون پڑ جاتا ہے؟ شہاب ثاقب، شہاب کہا جاتا ہے انگارہ، شولے والا ستارہ، جو شولے والا جو چمکتا ستارہ جو ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے شہاب ثاقب، شولے والا چمکدار ستارہ، شہاب ثاقب، اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو دنیا کا آسمان ہے صرف انسانوں کی زینت ہی کے لیے نہیں بنایا، بلکہ وہ جو ستارے تمہیں زینت کے لیے دکھائی دے رہے ہیں، بلکہ اس کا بھی پرپز ہے۔ تو قرآن میں 3 اس کے ریزن بتائے گئے، 3 اس کے مقاصد بتائے، کوئی ہے 3 مقصد بتائے گئے۔ ایک تو یہ کہ اس سے راستے دیکھے جاتے ہیں سمندروں میں، کیونکہ وہ اپنی جگہ پر جو ستارے فکس ہیں اس کے ذریعے سے راستے دیکھے جاتے ہیں۔ دوسرا ستاروں کا مقصد کیا بتایا گیا؟
मुज़य्यन करना, आसमान दुनिया को क्या किया, खूबसूरत बनाता है। और तीसरा पर्पस क्या बता दिया गया, ये हाँ, जो बात सुनने की कोशिश करता है या लेकर भागने लगता है कोई बात सुनकर, तो उसका पीछा करता है ये सितारा, और उसको क्या करता है, उसके पीछे पीछे लग के उसके ऊपर पथराव किया जाता है, मतलब सितारों का। चले पहले इतना रिपीट करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। फस्तफ्तिहिम अहुम अशद्दु खल्कन अम्मन खलकना इन्ना खलकनाहुम मिन तीनिल लाजिब बल अजिबता व यस्खरून व इज़ा ज़ुक्किरू ला यज़कुरून व इज़ा रअौ आयतन यस्तस्खिरून। फस्तफ्तिहिम, इस्तिफ्ता किसे कहा जाता है, इंक्वायरी करने को, ठीक है, सवाल करने को, तफ्तीश करने को। फिर इस्तिफ्ता, सवाल कीजिए, पूछिए, हिम उनसे, फिर उनसे पूछिए, अहुम क्या, हम वो सब, अशद्दु ज्यादा शदीद। देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है, शदीद का अशद बना है, हक का अहक बनता है, वैसे ही शदीद से ज्यादा शदीद है। फिर उन सब से पूछिए क्या वो ज्यादा शदीद हैं, ज्यादा सख्त हैं, खलकन तखलीक में, यानी पैदाइश में, यानी उनको पैदा करना ज्यादा मुश्किल है, या मन जो खलक ना हमने पैदा किया, जो अभी बताया, आसमान जमीन सितारे, इनको पैदा करना ज्यादा सख्त है या तुम्हें पैदा करना ज्यादा सख्त है। इन्ना, बेशक हम, खलक ना हूं, बेशक हमने क्या किया, तखलीक किया, ना हमने, हम उनको, उन सब चीजों को जो तुमसे भी बड़ी हैं, मिन तीन, नहीं सॉरी, यहाँ पर जो कहा गया इंसान के मुतालिक है, इन्ना बेशक हमने, खलका पैदा किया, ना हमने, हम उनको, मिन तीन लाजिब, मिन से, तीन, मिट्टी, लाजिब, लाजिब कहा जाता है चिपचिपी मिट्टी को, ठीक है, तीन इन लाजिब, चिपचिपी मिट्टी से। हम बहुत सारे स्टेजेस पढ़ाए हैं, तुराब हमने पढ़ा था, सूखी मिट्टी को कहा जाता है। फिर तुराब के अंदर, हाँ, तुराब के अंदर जब पानी मिला दिया जाता है ना, सॉरी, हाँ, तुराब के अंदर जब पानी मिलाया जाता है तो वो मिट्टी बनती है, तीन बन जाती है। फिर वो मिट्टी थोड़े दिन में जब उसके अंदर फर्मेंटेशन होता है, यानी कि खमीर जब पड़ता है, तो वो तीन लाजिब हो जाती है, चिपचिपी मिट्टी हो जाती है। फिर कुछ वक्फे बाद वो क्या आती है, हमी में मसनून, उसको कहा जाता है, जब वो मिट्टी बहुत दिनों तक फर्मेंट होती है तो सड़ी हुई बूदार मिट्टी होती है, उसको कहा जाता है हमाइम मसनून। फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है कल फखारिल, वो सलसालिन कल फखार। तो सलसालिन कल फखार किसको कहा जाता है, बजती हुई मिट्टी, जब वो सूख जाती है तो कैसी होती है, खनखनाती हुई बजती हुई मिट्टी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारी स्टेजेस बता दिया कि इंसान किस तरह से बना है। तो क्या कहा, तुम्हें कैसे पैदा किया, चिपचिपी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया। तुम, यानी तुम्हारा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आसमानों और जमीन के मुकाबले में। यानी इनको इस जिस बात में शक है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको दोबारा नहीं बना सकता, तो उनको पहली बार पैदा करना ना मुश्किल था ना दूसरी बार, और उसने आसमान बनाया है, जमीन बनाई है, वो इंसान की अगर अपनी अकल दौड़ाए तो वो इंसान से ज्यादा क्या है, पैदाइश में सख्त है। बल अजिबता, बल्कि अजिबता, तुम्हें क्या लगता है, ताज्जुब होता है, बल्कि तुम्हें ताज्जुब होता है, वयस्खरूना, और वो सब क्या करते हैं, मस्खरा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, ठट्टा करते हैं। व इजा जुक्किरू ला यज़कुरून, व, और इजा जब, व व इजा और जब, जुक्किरू, वावलिफ उन सबको, जुक्किरू देखे जाल के ऊपर पेश है, नीचे जेर है, पैसिव है, जब उन सबको जिक्र किया यानी नसीहत की जाती है, ला यज़कुरून, नहीं वो सब नसीहत हासिल करते, और जब भी उन्हें नसीहत की जाती है वो नसीहत हासिल नहीं करते। व इज़ा रअौ आयतन यस्तस्खिरून, और इज़ा जब, रअौ वाव अलिफ, वो सब, रआ देखते हैं, और जब भी वो सब देखते हैं, आयतन कोई भी निशानी, कोई भी आयत या कोई भी मौजज़ा, यस्तह यस्तख यस्तस्खिरून, वो सब क्या करते हैं, मस्खरा पर, मजाक उड़ाते हैं, उन आयतों के मुतालिक वो ठट्टा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। चले रिपीट करें।
हाजा इल्ला सिहरुम मुबीन, व और कौलू वो सब कहते हैं, इन नहीं, हाजा ये इल्ला आ गया इसलिए इन नहीं में जाएगा, इल्ला नहीं, सॉरी इन नहीं, हाजा ये, इल्ला सिवाय, सिहरुम मुबीन सिहर जादू, मुबीन खुला खुला जादू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ थे हम लोग? आयत नंबर 15। वक़ालू और वो सब कहते हैं, इन हाजा नहीं है ये, इल्ला सिवाय, सिहरुम मुबीन खुला जादू। इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन इन्ना लमबऊसून। क्या, इज़ा जब, मित मौत आ जाएगी ना हमें, क्या जब मौत आ जाएगी हमें, वकुन्ना और हम हो जाएंगे, कुन यानी हो जाना, टू बी, कुन फयाकून है ना, और जब हम हो जाएंगे तुराबन मिट्टी, वाइजामन और हड्डियां, इन्ना क्या, इन्ना बेशक हम, लमबऊसून अलबत्ता, मबऊस यानी उठाए जाएंगे, क्या हम सब दोबारा उठाए जाने वाले हैं। आयत नंबर 17। औ आबाउनल अव्वलून, या आबाउना हमारे बाप दादा, अल अव्वलून जो पहले गुजर चुके, क्या हम या हमारे बाप दादा ये सब पहले वाले जो है क्या किए जाएंगे, मबऊस यानी दोबारा उठा दिए जाएंगे। उल आप फरमा दीजिए, कह दीजिए, आयत नंबर 18, नाम हाँ, व अंतुम और तुम सब, दाखिलून तुम सब क्या होने वाले हो, जलीलो ख्वार होने वाले हो। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुम वाहिदा फ़इज़ा हुम यंज़ुरून। फ़इन्नमा फिर इन्नमा दर हकीकत, हिया वो तो क्या होगी, अज़जरतुम वाहिदा, ज़जरतुन वाहिदा एक डांट होगी, ज़जरा डांट, वाहिदा एक ही डांट में क्या हो जाएगा, सबका काम तमाम हो जाएगा। फिर सिर्फ वो तो एक डांट होगी, फिर जब वो सब यंजुरून वो सब देखते रह जाएंगे, यानी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, सब देखते रह जाएंगे और एक ही डांट में सारों का काम हो जाएगा। वक़ालू या वैलना हाजा यौमुद्दीन, वक़ालू व और कालू और वो सब कहेंगे, या वैलना हाय अफसोस हम पर, वैल कहा जाता है अफसोस को, ठीक है, या वैलना या हाय, वैल अफसोस ना हम पर, हाय हम पर, हाय हमारी खराबी, हाय अफसोस हम पर, हाजा ये तो यौमुद्दीन, ये तो हिसाब किताब का दिन है, अद्दीन हिसाब किताब, ठीक है। दीन के 3 तर्जुमे हैं, रास्ता, वे तरीका, एक है मजहब और तीसरा है हिसाब किताब। तो वो क्या कह रहे हैं, हाय यानी कि हम जब, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि जब ये एक डांट पड़ेगी, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे, और फिर ये लोग क्या कहेंगे कि हाँ ये तो क्या था, अफसोस हम पर कि ये तो वही दिन है, यानी कौन सा दिन, हिसाब किताब का दिन है। हाजा यौमुल फस्ली, हाजा ये तो क्या है, अल यौमुल फस्ली, सॉरी यौमुल यौमुल फस्ली, ये तो फैसले का दिन है, अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। हाजा ये अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे, ये तो फैसले का दिन है, अल्लज़ी वो जो, तुम थे, बिही उसको, तुकज़्ज़िबून तुम सब झुटला रहे थे, तुमने जिस दिन को झुटलाया था, ये वही दिन है। क्या जब हम मर जाएंगे और हम हो जाएंगे मिट्टी और हड्डियां, क्या बेशक हम अलबत्ता उठाए जाएंगे, यानी दोबारा उठाए जाएंगे, या हमारे बाप दादा जो पहले गुजर चुके हैं, आप फरमा दीजिए हाँ, और तुम सब जलीलो ख्वार होने वाले हो। आयत 19। फिर सिर्फ वो तो एक ही डांट होगी, फिर जब वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब देखते रह जाएंगे, और वो सब कहेंगे, हाय अफसोस हम पर, ये तो फैसले का, सॉरी जजमेंट डे, हिसाब किताब का दिन है, ये तो फैसले का दिन है, वो जो तुम थे उसको झुटला रहे थे, तुम सब जिसको झुटला रहे थे। रिपीट कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहशिरुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजुहुम व मा कानू यअबुदून। उहशिरु, देखें ये भी पेश आ रहा है और ये पैसिव फॉर्म में है,
وہ شروع ہے, ہاں وہ شروع, لیکن پھر بھی یہ کیا ہے, پیسو ہے, ٹھیک ہے. واو الف, تم سب وہ شروع حشر کر دو, یعنی گھیر لے آؤ, ٹھیک ہے, جمع کر دو. الذین, ان لوگوں کو, یہ کن لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہوگا, فرشتوں کو, ہے نا, وہ جو جن کے بارے میں ہم نے قسم دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سب باندھے ہوئے جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں, وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ وہ ایسے سب باندھے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ بس حکم دے اور ہم پھر حکم کی تعمیل کریں, ٹھیک ہے. تو وہ سب باندھ کے اس لیے کھڑے رہتے ہیں کہ بس ہمیں حکم صادر کیا جائے اور ہم اس کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ جائیں, سبقت لے جائیں. ہم پڑھیں گے آگے جا کے انشاءاللہ. فالسابقات سبقا, وہ ایک دوسرے پہ دوڑ لگا دیتے کہ میں کروں, یعنی اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے. شروع, تم سب جمع کر لاؤ, اللہ جینا, ان لوگوں کو, ظلموں, جن لوگوں نے ظلم کیا, یعنی ظالموں کو تم سب گھیر لاؤ, وازواجہم, اور ان کی جوڑوں کو, ان کے جوڑوں کو, اور ان کے جوڑوں کو بھی گھیر لاؤ. وما, اور جو کانو, وہ سب تھے, یعبدون, وہ سب جن کی عبادت کرتے تھے, ان سب کو کیا کرو, جمع کر کے لے آؤ. ظالموں کو بھی, ان کے جوڑوں کو بھی, اور جن کی وہ سب عبادت کرتے تھے, سب کو گھیر لاؤ. من دون اللہ, اللہ کے سوا. فہدوہم, پھر اہدو, ہدایت دو, یعنی گائیڈ کرو, ہم, ان سب کو, الی صراط الجحیم, جہنم کے راستے کی طرف, یعنی بھاگتے ہوئے کہاں لے کر جاؤ, جہنم کا راستہ دکھاؤ, ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے. کیسے باہر نکل رہے تھے, آج ان کو سیدھا سیدھا راستہ جہنم کا دکھاؤ, جنت کو دیکھ بھی نہ پائے آج. اور ان کو ہدایت دو, یعنی راستہ دکھاؤ ان کو, جہنم کے راستے کی طرف انہیں لے جاؤ. وقفوہم, وقفو, وقف سے بنا ہے, وقف کرتے ہیں یعنی کیا کرتے ہیں, ہم اسٹاپ کرتے ہیں نا, ٹھہرتے ہیں. ان سب کو ٹھہراؤ, ان سب کو ٹھہرا دو. انہم, بے شک وہ, مسئولون, سوال کیے جائیں گے, یعنی ان سب سے سوال کیا جائے گا. ابھی ان کو ٹھہرائے رکھو, پھر ان کو کیا کیا جائے گا, جہنم میں جھونکا جائے گا. وقفو, ان سب کو کیا کر کے رکھو, رکا کے رکھو, ٹھہرا کر رکھو. بے شک وہ سب, مسئولون, سوال کیے جانے والے ہیں. ما لکم لا تناصرون, ما, کیا, لا, لیے, کم, تمہارے, کیا ہے تمہارے لیے, یعنی کیا ہو گیا ہے تم سب کو, لا تناصرون, لا نہیں, تا تم, واؤن سب, ناصرہ, ایک دوسرے کی مدد کرتے. کیوں تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے, جب نصرہ کے بیچ میں ایک الف آ جاتا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنا, نصرہ مدد کرنا, ناصرہ ایک دوسرے کی مدد کرنا, مطلب کوآپریٹ کرنا ایک دوسرے کو. کیا ہو گیا ہے تم سب کو, کیا ہے تمہارے لیے کہ نہیں تم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے, کس میں, جہنم میں جانے کی, کس چیز کی مدد, یہ دنیا کے متعلق کہا جا رہا ہے. ہاں نہیں, مطلب اللہ ہاں, آج کیوں نہیں مدد کر رہے ایک دوسرے کی, وہاں تو دنیا میں بڑے ایک دوسرے کے تم زوج بنے ہوئے تھے, ایک دوسرے کے پارٹنرز بنے ہوئے تھے. کیا ہو گیا ہے تم سب کو ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے. بل ہم الیوم المستسلمون, بلکہ ہم الیوم, ہم وہ سب, الیوم, آج کے دن, مستسلمون, استسلمہ کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کر دینا, 3 لام میم, اسلام قبول کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, سرنڈر کر دیتے ہیں نا. آج تو سارے فرما بردار بنے ہوئے, آج تو کیا ہے, سب نے سرنڈر کر دیا. آج تو ابو جہل بھی ابو بکر کے برابر ایمان رکھتا ہے. کیوں, کیونکہ سب دیکھ لیا. آج تو جہنم بھی دکھائی دے رہی ہے, اللہ بھی دکھائی دے رہا ہے, حساب کتاب کی سختیاں بھی دکھائی دے رہی ہیں. تو وہ تو, بلکہ وہ سب آج کے دن تو سرنڈر کرنے والے ہیں. آج تو سب قبول کرنے والے ہیں, یعنی کہ سب اسلام پر آ چکے ہیں, فرما بردار بنے ہوئے ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, وَأَقْبَلَ, اور متوجہ ہوں گے, ابلا آمنے سامنے ہوں گے, بعضهم, ان میں سے بعض پر, یعنی سیم گیم شروع ہو گیا کہ بھائی تمہاری وجہ سے جا رہے ہیں, تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا تھا.
قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، قالوا وہ سب کہیں گے، انکم بے شک تم سب، کنتم تم تھے، تأتوننا عن الیمین، تأتو تم سب ہمارے پاس آتے تھے، الیمین دائیں جانب سے، یعنی تم ہی ہمارے پاس بڑھ کر چڑھ چڑھ کر آتے تھے. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، قالوا وہ سب کہیں گے، بل بلکہ، لم نہیں، تکونو تم سب تھے، المؤمنین ایمان والے، بلکہ تم ایمان والے ہی نہ تھے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آج کے دن سب ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، کامیاب کو ہاں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہوں گے، اور وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، اور کیا کہہ رہے ہوں گے، انکم بے شک تم تو، تم تھے، تأتوننا تا تم، اونا تم سب، تاتو آتے تھے، اتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، انل یمین دائیں بازو سے، دائیں طرف سے، ان یعنی سے، یمین یعنی رائٹ ہینڈ، ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف سے تم سب آتے تھے. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، قالوا وہ سب کہتے تھے، کہیں گے، بلکہ نہیں تم تھے کیا، ایمان والے. یعنی دنیا میں تو ہم کیا ہو رہا ہے کہ انسان ایک دوسرے کا بڑی سپورٹ کر رہا ہے، بڑی مدد کر رہا ہے، اس دن کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرے گا، ایک دوسرے سے سوالات کریں گے، ہر کوئی اللہ کا فرما بردار بن جائے گا اس دن، اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یعنی جس کو اپنا بڑا بنایا ہوا تھا، جس کے نقشے قدم پر چل رہے تھے، ان سے کہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہوں گے، تم تو پہلے ہماری طرف بڑے سیدھے ہاتھ کی طرف سے، سیدھے ہاتھ کی طرف یعنی جگری دوست بن بن کر آتے تھے، اب کیا ہو گیا، اب کیوں نہیں ہمارے لیے کھڑے ہوتے، بلکہ تم ایمان ہی والے نہ تھے. مطلب آج کیا ہو گیا، تمہاری دوستیاں ہمیں کیا کر گئی، نقصان پہنچا گئی. ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کریں گے. اچھا، اس میں جو میننگ لکھا گیا ہے، یمین، وہ یہی بات ہے، سیدھے جانب سے آنا. سیدھے جانب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شیطان نے کیسے وعدہ کیا تھا، یا اللہ میں ان کے سیدھے طرف سے، بائیں طرف سے، سیدھے آگے سے، پیچھے سب طرف سے آؤں گا، تو ہر ڈائریکشن ایک الگ چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے. سیدھے جانب کا یہ مطلب ہے، تم تو بڑے دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے کہ ہم سے زیادہ صحیح دین کوئی نہیں جانتا، ہم ہی تمہیں صحیح دین بتانے والے ہیں. تو دائیں جانب سے یعنی کہ کریکٹ وے بتاتے تھے اپنے آپ کو، تم تو سیدھا بتاتے تھے اپنے آپ کو. سیدھی طرف سے آنے کا مطلب ہے تم نے کہا تھا کہ ہم ہی صحیح دین بتانے والے ہیں تم کو، لیکن تم ایمان والے نہیں تھے. تم نے کہا تھا ہم ایمان والے ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں، لیکن تم سیدھے راستے پر نہیں تھے. آیت نمبر اچھا دوسرا پیج ہوگا نا. آیت نمبر 31، نہیں سوری 30، آیت نمبر 30. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. وما اور نہیں، کانا تھی، لنا ہمارے لیے، علیکم تم پر، من سلطان کوئی دلیل یعنی کوئی زور، اور نہیں تھا ہمارے لیے تم پر کوئی زور، یعنی ہمارا زور تھوڑی چلتا تھا، ہم تو صرف تمہیں باتیں بتاتے تھے، تم کیوں ہماری بات مانتے تھے، تمہیں شعور تو دیا تھا نا اللہ نے، نہیں کہتے، نہیں مانتے. یعنی کیا بات ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو بلیم کر رہا ہے. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ کنتم تم خود ہی کیا تھے، قوما طاغین سرکش قوم، تم خود ہی سرکش لوگ تھے، تو ہمارے اوپر کیوں بلیم کر رہے ہو. اگر تمہیں ہم پھسلا رہے تھے، ہم تمہیں بہکا رہے تھے، تو ہم نے تھوڑی نا تمہیں کوئی ہاتھ پکڑ کر گناہ کروایا، ہماری کوئی زور تم پر نہیں چلتا تھا، اور نہیں تھا ہمارے لیے تم پر کوئی بھی سلطان، کوئی بھی دلیل یعنی کوئی بھی زور، بلکہ تم خود ہی کیا تھے، سرکش قوم. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون. فحق، پھر حق کا سچ ہو گیا، سچ ہو گئی کیا، علینا ہم پر، قول ربنا، قولو بات، ربنا ہمارے رب کی بات، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وعید ہے یہاں پر قرآن میں فرما دیا ہے کہ تم طاغین ہو، تم سرکش ہو، تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تو آج یہ تو بات پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، انا لذائقون، انا بے شک ہم، لا البتہ، ذائقون اب تو وہ سزا چکھ کر رہیں گے، یعنی وہ مزہ جو سزا جو تھی وہ تو چکھنا ہی ہے. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. پھر
अगवैना अगवै बहका दिया, गुमराह कर दिया ना हमने कुम तुम सबको, इन्ना बेशक हम, कुन्ना हम खुद ही क्या थे, गावीन हम तो खुद ही गुमराह थे। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई सीधे रास्ते पर थे और तुमको गुमराह कर रहे थे, हम तो खुद ही भटके हुए थे और तुम्हें भी क्या कर दिया, भटका दिया। फ़इन्नहुम यौमइज़िन फ़िल अज़ाबि मुश्तरिकून, फिर इन्ना बेशक हम वो सब, यौमइज़िन उस दिन, फिल अज़ाबि आज़ाब में, मुश्तरिकून बराबर के शरीक होंगे। अब ये किसी पे भी तुम कोई भी ब्लेम डालो, क्योंकि सबको अल्लाह ने शऊर दिया था, सब ही अजाब के बराबर के शरीक हैं। इन्ना कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, इन्ना बेशक हम, कज़ालिका इसी तरह, नफ़अलु नून हम फ़अला करते हैं, बिल मुजरिमीन मुजरिमों के साथ, बेशक हम तो इसी तरह हम किया करते हैं मुजरिमों के साथ। क्या किया करते हैं, उनको अजाब का मजा चखाया करते हैं। चलें पहले इतना रिपीट करें, फिर यहाँ तक कर लेते हैं ना। इन्नहुम, आयत नंबर 35, इन्नहुम, इन्ना बेशक, हम वो सब, कानू वो सब थे, इजा जब, कीला कहा जाता था, लहुम उनके लिए या उनसे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला नहीं, इलाहा माबूद, इल्ला सिवाय, अल्लाहु अल्लाह के, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यस्तकबिरून तो वो सब क्या करते थे, इस्तकबार करते थे, तकब्बुर करते थे। वयकूलूना, आयत नंबर 36, वयकूलूना इन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिम मजनून, व और यकूलूना वो सब कहते थे, इन्ना क्या हम, लतारिकू ला अलबत्ता, तरका छोड़ दें, वावली वो सब, अलबत्ता वो सब छोड़ दें, आलिहतिना हमारे माबूदों को, लिशाइरिम मजनून एक शायर मजनून के लिए, क्या उनकी बातों में आकर हम अपने इलाह और माबूदों को छोड़ दें। और वो सब कहते थे, क्या बेशक क्या हम, अलबत्ता हम छोड़ दें हमारे माबूदों को एक शायर मजनून के लिए, नाउज़ुबिल्लाह। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहले रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़े। रिपीट कर लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 37, बल जाअ बिल हक़्क़ि व सद्दक़ल मुरसलीन, इन्नकुम लज़ाइक़ुल अज़ाबि अज़ाबिल अलीम, वमा तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तअमलून इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन। बल्कि अब ये इसी के बारे में बताया जा रहा है। वो क्या कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि वो शायर है, मजनून है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां पर जवाब में क्या बता रहे हैं, बल्कि जा आना, जा भी लाना, बल्कि जा लाए, बिल हक की हक को, बल्कि वो तो हक लेकर आए हैं, वसद्दका और उन्होंने तस्दीक की है, अल मुरसलीन रसूलों की, मतलब उन्होंने आगे पिछले जो गुजर चुके रसूलों के उनको भी सच्चा बताया है, उनकी भी तस्दीक की है, उनको भी कंफर्म किया। इन्नकुम, इन्ना बेशकुम तुम सब, लजाइकुल अजाब, ला अलबत्ता जाइकु तुम सब मजा चखने वाले हो, अजाबल अलीम दर्दनाक अजाब का, वमा और नहीं, इल्ला की वजह से माँ नहीं में हो जाएगा, वमा तुजज़ौना और नहीं तुम सब जजा दिए जाओगे, यानी बदला दिए जाओगे, ये भी पैसे में, ठीक है, नहीं तुम सब बदला दिए जाओगे, इल्ला सिवाय, माँ कुंतुम जो तुम थे, तामलून तुम सब जो अमल करते थे, यानी वही तुमको बदला मिलेगा जो तुमने अमल किए थे। इल्ला इबादल्लाहि मुखलसीन, इल्ला सिवाय इबादल्लाहि अल्लाह के बंदे, अल मुखलसीन जिसको उसने खास कर लिया, खालिस कर लिया, जिसको उसने चुन लिया, उनके अलावा तमाम बंदों को जिसको उसने नहीं चुना, यानी कि अपनी रहमत के लिए, तो फिर वो क्या होने वाले हैं, सजा, सब अजाबुल अलीम चखने वाले हैं। चलिए रिपीट करें। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला मुखलसीन जो है, जिनको अल्लाह ने चुन लिया है, मुखलिस यानी जो खुद से खालिस हो जाए, जो अपने आप से हो जाए, और मुखलस यानी जिसको अल्लाह खालिस कर दे, जिसको अल्लाह पसंद फरमा ले, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला प्योर कर दे। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे बंदों के लिए क्या है, उलाइका लहुम रिज़्कुन मालूम, उलाइका यही वो लोग हैं, लहुम उनके लिए क्या है, रिज़्कुन रिज़्क है, मालूम यानी
جو اللہ کے ہاں جانا بوجھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس رزق کا علم ہے جو ان کو دیا جائے گا. فواکہ میوے ہوں گے ان کے لیے, کیا ہے میوے فروٹس. وہم مکرمون اور ہم وہ سب مکرمون وہ سب کیا کیے جائیں گے وہاں عزت دیے جائیں گے, تکریم کی جائے گی ان کی. کہاں پر؟ فی جنات النعیم نعمتوں والی جنت میں. علی سرر متقابلین علی پر, سرور سریر کا پلورل سرور یعنی تختوں پر, متقابلین آمنے سامنے, قبلہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطافو طواف کریں گے یعنی چکر کاٹیں گے, علیہم ان پر, بکأسن یعنی جام, جو وہ پیمانے ہوتے ہیں جام, کاسن گلاس کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, پیمانے یا جام یا کاسن گلاس کو بھی کہا جاتا ہے. ساگر من معین بہتی ہوئی شراب کے گلاس یعنی کہ جو جام ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے چکر کاٹیں گے, چکر کاٹیں گے. اب دیکھیں اب وہ راؤنڈ والے ٹیبلز آ رہے ہیں نا, وہ گھما لو خود سے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ ویسی فیسلٹیز ملیں گی, کہیں اٹھ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, خود آ جائے گا سامنے, جو مانگو گے خود سامنے آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو ان کے سامنے وہ طواف کر رہے ہوں گے, تو ہم لوگ زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ طواف کر رہے ہوں گے, یعنی چکر کاٹ رہے ہوں گے وہ جام. تو یعنی وہ کیا کرتے ہیں ٹیبل پہ سجا دیتے ہیں اور جہاں پھر وہ راؤنڈ وہ اپنی طرف کھینچ لے, وہ راؤنڈ کرتے جاتے ہیں, تو وہ طواف کر رہے ہوں گے, چکر کاٹ رہے ہوں گے. بیضاء, بیضاء کیسے چمکدار سفید شراب ہوگی, وہ شراب وہاں کی شراب اور یہاں کی شراب میں فرق ہے, وہ چمکدار سفید شراب ہوگی. اور کیسی ہوگی؟ لذت للشاربین, بہت لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے, بہت لذیذ ہوگی. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون, لا فیہا نہ ہوگی اس میں کوئی خرابی, سر درد چکر وغیرہ جو آ جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. غول چکر آ جانا, جو گشی وہ چکر آ جاتا ہے اس کو غول کہا جاتا ہے. نہیں اس میں ہوگا کوئی خرابی, اور نہ ولا ہم عنہا, اور نہ ہی وہ اس سے ینزفون, نہ ہی اس سے ان کی عقل ظاہر ہوگی. نزفہ یعنی عقل, جو کوآرڈینیشن ختم ہو جاتا ہے انسان کی عقل کو, کہیں پیر چل رہا ہے کہیں وہ عقل ختم ہو جاتی ہے نا, تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں زمین میں کہاں پڑا ہوں, کس جگہ جا رہا ہوں, پیر کہاں پڑ رہے ہیں, میں بول کیا رہا ہوں, کیا ہو جاتی ہے حواس باختہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, نہ اس سے کوئی خرابی پیدا ہوگی, نہ سر درد چکر آئے گا, اور نہ ہی عقل میں کوئی خرابی پیدا ہوگی. تو شرابن طہورا, پاکیزہ شراب پلائی جائے گی وہاں پر. وعندهم قاصرات الطرف عین. چلیں اب یہ ہم یہ والا ذرا اچھا لگتا ہے ہمیں, یہ پہلے اتنا کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 48. وعندهم قاصرات الطرف عین کأنہن بید مکنون. اور آئندہ پاس ہوں گی ان کے یہ میلز کی بات ہو رہی ہے, ان کو کیا کیسی بیویاں دی جائیں گی. وعندہم اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات, قاصرات کہا جاتا ہے جھکانے کو, ٹھیک ہے. الطرفی نگاہوں کو جھکانے والی, آنکھوں کی پلکوں کو جھکانے والی بیویاں ہوں گی. سوری, طرف خوبصورت آنکھوں والی, خوبصورت آنکھوں والی جو کہ وہ کیا کر رہی ہوں گی, جھکانے والی ہوں گی. اور ان کے پاس جھکانے والی خوبصورت آنکھوں کو وہ ان کو دی جائیں گی, خوبصورت آنکھیں جھکانے والیاں, اور ان کے پاس ہوں گی خوبصورت آنکھیں جھکانے والیاں. کأنہن جیسے کہ ہننا وہ سب ہوں, یعنی وہ جو عورتیں جو نگاہیں نیچے رکھنے والی ہیں, جیسے کہ بیضٌ مکنون, بیضٌ جیسے کہ بیضٌ یا انڈا, ہاں, مکنون چھپا ہوا, چھپے ہوئے انڈے کی طرح, مکنا یعنی ہڈن, چھپے ہوئے انڈے کی طرح, انڈے کی سفیدی کی طرح چھپی ہوئی نگاہیں نیچے رکھنے والی ان کی کیا ہوں گی, بیویاں ہوں گی. تو یہاں پر ان اسکالرز اس کے بارے میں بڑی خوبصورت اس کی وہ لوگوں نے وہ دیے ہیں, تفسیر دیے ہیں. تفسیر میں لکھا ہوا نہیں, ہم نے کہیں پڑھا, بہت پہلے سنا تھا کہاں پر, اچانک سے یاد آ گیا الحمدللہ. تو یہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ قاصرات الطرف اس کو کہا جاتا ہے یعنی ہمیشہ نگاہیں نیچے رکھنے والیاں. آپ کو پتا ہے جب
شوہر اپنی بیوی کو پہلی مرتبہ آن دیئر فرسٹ نائٹ، تو بیوی اس کو بالکل دھڑلے سے بات نہیں کرتی ہے. کیا ہوتا ہے، چاہے کتنی بھی بولڈ ہو، چاہے کتنی بھی آپس میں پہلے بات ہو چکی ہو، اس دن اس کی آنکھیں جھکی ہوتی ہے. شوہر کے سامنے فرسٹ نائٹ میں بیوی کی آنکھیں جھکی ہوتی ہے. تو وہ جو کیفیت اس کو پہلی مرتبہ جو اپنے شوہر کو ملتی ہے، اس کے بعد تو پھر جو آنکھ اٹھتی ہے تو شوہر کی آنکھ جھک جاتی ہے. تو وہ معاملہ نہیں، ہمیشہ جیسے وہ فرسٹ نائٹ میں ملے تھے ویسے ہی ہمیشہ وہ جنت میں اس کے آگے آنکھیں جھکا کر رکھنے والی. تو سوچے نا وہ کیسی فیلنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں دیتے ہیں. تو وہ لو اور افیکشن، جو اٹیچمنٹ، جو ایک دوسرے کے ساتھ جو اڈورمنٹ آتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ الگ ہی ہوتا ہے. محبہ اور رحمہ جو ہوتی ہے وہ اس وقت باقی دنوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے وہ کانسٹنٹلی ان کو جنت میں ملے گا. سوچے آنکھوں کو، نگاہوں کو نیچے رکھنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا. یعنی ایک حیا کا پہلو، یعنی اللہ نے ہمیشہ عورتوں میں حیا، عورتوں کیا مردوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیا کو پسند فرمایا ہے. اور جس چیز میں حیا آ جاتی ہے اس چیز میں کیا آ جاتی ہے، خیر آ جاتی ہے. تو کیا کہا گیا کہ وہ نگاہیں، اپنی خوبصورت جو نگاہیں ہوں گی ان کو ہمیشہ جھکائے رکھیں گی جیسے کہ کوئی چھپے ہوئے انڈے. لوگ تشبیہ دیتے تھے نا پرانے زمانے میں، اکثر لوگ تشبیہ دیا کرتے تھے، انڈا یعنی خوبصورت سفید رنگ کی اگر لڑکی ہوتی تو بولتے انڈے جیسی ہے. پہلے کے لوگ، آج کی لڑکیوں کو اگر دیں گے تو وہ برا مان جائیں گے کہ انڈا انڈا بول رہی ہو. ہاں ہے نا، پہلے کے لوگ دیتے تھے ایسی تشبیہ کہ انڈے جیسی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی جو پرانے لوگوں کی جو تشبیہ تھی وہی دے رہے ہیں کہ جیسے کہ چھپے ہوئے انڈے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. پھر کیا ہوگا، جنت میں آپس میں باتیں بھی ہوں گی، صرف انٹرٹینمنٹ باتیں، سب یہی سب کچھ کرنا ہوگا. فَأَقْبَلَ تو آمنے سامنے ہوں گے، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وہ ایک دوسرے کے، پہلا بات ایک، دوسرا بات دوسرے، وہ سب ایک دوسرے پر یا ایک دوسرے کے سامنے کیا ہو رہے ہوں گے، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے. تساءلہ کا مطلب ہوتا ہے آپس میں سوال کرنا، سألہ کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، اور تساءلہ کا مطلب آپس میں سوال کرنا. وہ آپس میں سوال کر رہے ہوں گے. سوال کیا کر رہے ہیں، قال قائل منه انی کان لی قرین. انی بے شک، کانا قالا کہے گا، قائل کہنے والوں میں سے ایک کہنے والا کہے گا، منہم ان میں سے، قالا کہے گا، قائل کہنے والا، فائل پیٹرن پر ہے قائل، ٹھیک ہے، کہے گا کہنے والا، منہم ان میں سے، انی بے شک میں، کانا تھا، لی میرے لیے، قرین ایک دوست، میرا دنیا میں ایک دوست تھا. آپس میں باتیں ہو رہی ہیں جنت میں کہ تمہیں خبر ہے میرا ایک دوست تھا دنیا میں. یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ. یقول وہ کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا، وہ جو میرا دوست تھا وہ کہا کرتا تھا، اِنَّکَ کیا، اِنَّا بے شک کا تم، لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ لا البتہ، من المصدقین تصدیق کرنے والوں میں سے ہو. یعنی رسولوں کو کنفرم کرنے والے، رسولوں کی تصدیق کرنے والے میں سے ہو. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. اور کیا، اذا جب، متنا ہم مر جائیں گے، موت آ جائے گی ہمیں، وَكُنَّا اور کننا ہم ہو جائیں گے، ترابن مٹی، اور عظامن اور ہڈیاں، انا کیا، انا اور نہ بے شک ہم، لمدینون کیا البتہ ہم، جزا دیے جائیں گے. کیا ہمیں دوبارہ اس کا بدلہ ملے گا جب ہم دوبارہ سے مٹی ہو کر اور پھر دوبارہ سے دنیا کے باہر جائیں گے، یعنی کہ آخرت میں پہنچیں گے، تو کیا ہمیں ہمارے کاموں کی جزا ملے گی. قال هل انتم مطلعون. قال کہا، ہل کیا، انتم تم سب، مطلعون اطلاع پانا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. پھر اطلاع تو تمہیں اطلاع دی جاتی ہے، تمہیں خبر دی جاتی ہے. فَرَآهُ پھر رآ اس نے دیکھا، اس کو کس کو، اس دوست کو کہاں پر دیکھا، فی سواء الجحیم
کہاں پر دیکھا اس نے؟ جہنم کے بیچوں بیچ، سمندر سوری جہنم کے درمیان میں دیکھا. قالت اللہ ان قط پہلے اتنا کریں گے پھر یہاں سے بات کنٹینیو ہوگی. یعنی وہ جو شک کر رہا تھا، اس نے سوال کیا تھا ان سے کہ کیا تم یقین کرتے ہو رسولوں کے متعلق؟ یعنی میرا ایک دوست تھا، میں نے مطلب اس نے پوچھا تھا کہ کیا تم رسولوں پہ یقین کرتے ہو، کیا تم ان کی تصدیق کرتے ہو کہ رسول کیا کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو ہمیں کیا کیا جائے گا؟ دوبارہ اٹھا کے جزا دی جائے گی. کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے؟ کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم جاننا چاہتے ہو، کیا تمہیں اطلاع دے وہ جو شخص تھا جس کو شک تھا اور تم سے سوال کیا کرتا تھا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے تمہیں اطلاع دی جاتی ہے، دیکھو اسے. تو وہ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھا جاتا ہے کہ وہ بالکل جہنم کے درمیان میں موجود ہے جو شک میں پڑا ہوا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شک کرنے والوں میں شامل نہ فرمائے. چلیں ریپیٹ کریں. کیسے برداشت ہوگی جہنم کی آگ، جو کہ دنیا کی آگ کو نہیں برداشت کر سکتا انسان. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پڑھ کے آئے نا پہلے کیا کہا تھا کہ ان کی خالوں کو موٹا کر دیا جائے گا، ان کے جسموں کی جو ساخت ہے وہ بڑی کر دی جائے گی، ایک ایک دانت احد پہاڑ کی برابر کر دیا جائے گا. تو سوچے اتنا بڑا جسم اور اس کے ہر روئے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب دے رہے ہیں. اوپر بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ. تو کیا انسان کی مطلب، اور پھر یہ بھی نہیں کہ مر جانا ہے کہ جلس گیا، ختم ہو گیا، موت آ گئی، پھر کریکشن ہوگا، پھر سے جلایا جائے گا، پھر دوبارہ کھالے دی جائیں گے، پھر جلایا جائے گا. یعنی جب تک رہو گے، اور جیسے اللہ نے فرمایا خالدون فیہا، جنت کے لیے بھی کہہ دیا، جہنم کے لیے بھی کہہ دیا. لیکن کچھ جگہ پر جہنم کے لیے جہاں پر نہیں خالدون کا ہے، یعنی کہ وہاں پر کچھ مومنین کے لیے جگہ اسپیس رکھی ہے نا، کہ وہ لوگ نکال کر پھر جنت میں ڈالے جائیں گے. لیکن اہل جنت پہچان لیں گے کیونکہ ان کے ہاں ان کے اوپر نشان ہوں گے کہ یہ لوگ جہنم کا عذاب بھگت کر آئے. لیکن ان کی شکر گزاری میں بھی کافی اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ جب وہ عذاب دیکھ کر جنت پائیں گے، اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جنت میں جانے والے کو بھی جہنم دکھائیں گے. ان کیس اگر تمہارا جہنم میں گھر ہوتا، کہاں ہوتا، وہ بھی دکھا دیں گے. یہ تو ہر بندے کو دکھایا جائے گا، ہر بندے کو جہنم سے گزارا جائے گا، کیونکہ پل صراط ہے ہی جہنم کے اوپر بنی. تو دیکھ لو اگر کہیں ہوتے تو یہاں کہیں ہوتے. ہم تو دور سے ذرا سا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، وہ جو پہاڑ میں سے لاوا نکل رہا ہے تو کیسی ہیبت چھوٹتی ہے. تو سوچے وہ تو چاروں طرف سے جہنم ہی جہنم، آگ ہی آگ ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھائیں گے یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا اگر تم میری نافرمانی کرتے. قربانی 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 کے بکروں کو جانور سواریاں بنائیں. ٹھیک ہے، ہاں پل صراط پہ نہیں، ایسے پل صراط پہ عمل کے ذریعے، اور پل صراط پہ جو روشنی عمل کے مطابق ہے. ہاں رینگ رینگ کر جائے گا. قربانی کا بکرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم کرتے ہیں نا، اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں. عقیقہ تو اس لائک کہ جب تک بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا وہ ایک طریقے سے گروی رکھا ہوا ہے، اس کی جان وغیرہ سب گروی ہے، تو وہ ہم اس کو چھڑا رہے ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو وہاں تو اس کا کمپنسیشن ہو گیا. قربانی تو ہم نے اللہ کی خاطر کی، اب اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ فزیکل فارم. ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو گیا ریپیٹیشن ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 56. قالت اللہ ان کت لتردینی تردین، قالا کہے گا، تاللہ، دیکھیں واللہ اور تاللہ اور باللہ تینوں جگہ پر قسم آتی ہے. تاللہ جب بھی قسم آئے گی تو صرف اللہ کے ساتھ تا لگے گا. ٹھیک ہے، اور کہیں پر بھی نہیں لگتا. واو قسمیہ جو ہوتا ہے وہ دوسری چیزوں کے بھی آگے لگ جاتا ہے، والعصری ہے، والشمسی ہے، اور ابھی دیکھا والصافاتی، تو وہاں پر قسم واو کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. تاللہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ یوز ہوتا ہے. اولا کہے گا وہ شخص، کون؟ وہ جو کہہ رہا تھا جو میرا دوست ہے، تو وہ اب کہے گا
قال تاللہ کہے گا قسم ہے اللہ کی، ان قطہ ان اگر قطہ تو ہوتا، قریب تھا کہ تو تردین کہ تو مجھے مرتد ہی کر دیتا، تو مجھے کیا کر دیتا، دین سے پھیر ہی دیتا، رد کر دیتا، را دال رد کر دینا، پھیر دینا، البتہ تو مجھے ہلاک کر دینے والا تھا. ٹھیک ہے، آگے آتے ہیں ہم نیکسٹ آیا کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 57. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. ولو و اور لو اگر، لا نہیں، نعمت ہوتی ربی میرے رب کی، اگر میرے رب کی نعمت میرے ساتھ نہ ہوتی، لکنت لا البتہ کن ہو جاتا، تو یعنی میں، تو میں ہو جاتا من المحضرین حاضر کیے جانے والوں میں سے. کہاں پر؟ جہنم میں. اور اگر نہ ہوتی میرے رب کی رحمت، البتہ میں ہو جاتا حاضر کیے جانے والوں میں سے. افما نحن بمیتین، کیا، پھر ما نہیں، نحن ہم، بمیتین مرنے والے، کیا ہمیں موت نہیں آنے والی ہے؟ الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، الا مگر، موتتنا صحیح ہے نا پڑھ رہے ہم، موتتنا مگر، اللہ سوائے، مگر موتتنا ہمارے مردہ، اولا پہلے جو ہمارے پچھلے مردہ لوگ ہیں جو نہیں سوری، مگر ہماری موت پہلی، وما نحنو بمعذبین اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والے. اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ افما نحنو بمیتین، کیا پھر نہیں ہم مرنے والے، سوائے ہماری موت جو کہ ایک مرتبہ آئے گی، اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والے. ایک مرتبہ جو موت آ گئی سو آ گئی، اس کے بعد نہ اٹھائے جانا ہے نہ عذاب دیا جانا ہے، مطلب آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، افما نحنو کیا پھر نہیں ہم مرنے والے، سوائے، ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیا پھر نہیں ہم مرنے والے سوائے ہماری پہلی موت کے، اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والے. انا ھذا لہو الفوز العظیم، انا بے شک، ھذا یہ، لا البتہ، ہوا وہ تو، الفوز العظیم کیا ہوگی، بڑی کامیابی. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، لمثلی جیسے کہ، اس کے لیے، ھذا یہ، اسی کے، ٹھیک ہے، لمثل ھذا جیسے کہ، یا مثال اس کی یہ کہ، پھر کے اوپر، لام کے اوپر سکون چاہیے کہ، پھر چاہیے کہ یعملو کہ عمل کرے، عاملون عمل کرنے والے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا بیان فرما رہے ہیں، اسی کی مثال. یہ لوگ کہنے والے ایسے ہی باتیں کہتے ہیں، لیکن عمل کرنے والوں کو کیا چاہیے، وہ عمل کرتے رہیں. کیونکہ عذاب بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، صرف ایک موت نہیں ہے، بلکہ دوبارہ سے زندگی دی جائے گی اور سب کو حساب کتاب لیا جائے گا. ان کا کیا ماننا تھا، صرف ایک موت ہے، کیا ہم نہیں مرنے والے صرف ایک موت؟ ان کا یہ کویشچن تھا، کیا نہیں ہم مرنے والے صرف ایک ہی موت، اور نہ ہی ہم عذاب دیے جانے والے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہی موت ہے، ان کے لیے تو بڑی کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. معاملہ کیا ہے، عمل بیسڈ ہے، کہ چاہیے کہ عمل کرنے والے کیا کریں، عمل کریں. ٹھیک ہے، پر یا عمل، پھر چاہیے کہ عمل، یا عملو، یا وہ عمل، یا ملیل عاملون عمل کرنے والے، پھر چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے. ٹھیک ہے، پہلے اتنا ریپیٹ کریں پھر آگے ہم کریں. لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 61. لمثل ھذا فلیعمل عاملون، مانند اس کے کہ وہ، یہ مطلب وہ جو ایسی مثال چاہتا ہے، فضل العظیم چاہتا ہے، تو وہ عمل کرے، پھر چاہیے کہ وہ عمل کرے عمل کرنے والے. ذالک خیرن،
کیا یہ بہتر ہے نزولن مہمان نوازی ام شجرت الزقوم یا زقوم کا درخت انا بے شک ہم جعلنا بنایا ہم نے ہاں اس کو اس درخت کو فتنۃ للظالمین فتنہ یعنی آزمائش ظالموں کے لیے انہا بے شک وہ شجرتن وہ درخت ہے تخرجا وہ نکلتا ہے فی اصل الجحیم جہنم کی جڑ میں طلعہا کأنہ رؤوس الشیاطین اس کے خوشے جیسے کہ وہ رؤوس سر ہیں شیاطین شیطانوں کے فإنہم تو بے شک وہ لآکلون البتہ وہ کھائیں گے منہا اس میں سے فمالئون پھر وہ بھرنے والے ہیں منہا اس سے البطون پیٹوں کو بطن کا پلورل ہے نا بطون ثم پھر ان لہم علیہا لشوبا من حمیم ثم پھر ان بے شک لہم ان کے لیے علیہا اس پر لشوبا البتہ آمیزش ہوگی مطلب مکسنگ کی جائے گی من حمیم کس کی کھولتے ہوئے پانی کی تم ہاں ابھی آگے آ رہا ہے نا زخموں کا دھون آتا ہے نا آیت نمبر 68 انا مرجعہم لا دیکھیں وہاں پر جو زیرو بنا ہے نا زیرو اس کا مطلب اس کو لا نہیں پڑھنا الف کو نہیں پڑھنا ہے اس کو سکپ کر دینا ہے صرف لا پڑھنا ہے لا یہ البتہ والا لا ہے ٹھیک ہے انا مرجعہم لا الی الجحیم انا بے شک مرجع کہا جاتا ہے رجوع ہونے کی جگہ راجع ہونے کی جگہ لوٹنے کی جگہ انا بے شک مرجع لوٹنے کی جگہ ہم وہ سب لا الی الجحیم البتہ کیا ہے جہنم ہی کی طرف ان کے لوٹنے کا ٹھکانہ کون سا ہے جہنم ہے انہم الفوا آباءہم ضالین انہم بے شک وہ انا بے شک ہم وہ سب الفو انہوں نے پایا لفا الفو کہا جاتا ہے پانے کو ہم نے پڑھ چکے ہیں یہ ورڈ پہلے بھی الفینا ہم پہلے ورڈ پڑھا ہے نا الفینا یعنی ہم نے پایا ٹھیک ہے الفینا تو یہ لفو اسی کا ورڈ ہے انا بے شک ہم وہ سب الفو ان سب نے پایا آباءہم ان کے باپ داداؤں کو ضالین گمراہ انہوں نے اب اپنے باپ داداؤں کو گمراہی میں پایا فہم علی آثارہم یہرعون یہرعون ہی ہے نا فہم پھر ہم وہ سب علی آثارہم ان کے نقش قدم پر کیا تھے یا یہرعون وہ سب دوڑائے جا رہے تھے وہ دوڑائے جاتے تھے مطلب جبکہ جانتے تھے ان کے باپ دادا کیا ہیں گمراہ ہے پھر بھی ان کے نقش قدم پر کہ ہمارے یہ باپ داداؤں کی رسمیں ہیں ہمارے باپ داداؤں کی یہ مطلب وہ چلا آ رہا ہے کلچر ہم کیسے اس کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سب ان کے آثار پر ان کے نقش قدم پر وہ سب دوڑائے جا رہے تھے وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ اور البتہ تحقیق اور بے شک ضَلَّ گمراہ کر دیا قبلہم ان سے پہلے اکثر الاولین بہت سو کو پہلے جو گزر چکے ان میں سے بہت سو کو مطلب اسی کانسیپٹ نے اسی ذہن نے کیا کر دیا بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا کس کانسیپٹ نے کہ ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلے جو ہمارے باپ دادا نے کیا لوگ کہہ دیتے نا ارے تو اتنے سال سے کرتے آ رہے تو کیا پاگل تھے وہ لوگ کرنے والے لوگوں کے منہ سے آپ اکثر یہ جملہ سنیں گے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کسی کے فوٹ سٹیپ پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے لیے فوٹ سٹیپ نبی کے ہیں ان کے اوپر چلنا ہے تمہیں اپنے باپ دادا ہاں البتہ اگر تمہارے باپ دادا نبی کے طریقوں پر چلتے ہیں تو یہ تو کیا ہو گیا بونس ہو گیا تمہارے لیے نبی کیا بھی فوٹ سٹیپ تم وہ کر رہے ہو فالو اور تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ بھی تمہیں وراثت میں وہ چیز دے کر جا رہے ہیں تو یہاں پر وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ضَلَّ بھٹک گئے قبلہم ان سے پہلے اکثر الاولین بہت سے لوگ جو پہلے گزر چکے اسی کانسیپٹ کی وجہ سے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ ٹھیک ہے وہ اور یہ یہاں پر احتیاط کے طور پر بتایا ہے منذرین نہ پڑھتے منذرین ڈرانے والے ٹھیک ہے ڈرانے والے ڈرائے جانے والے الٹا ہو جاتا ہے نا ترجمہ منذر کہہ دیں گے یعنی رسولوں کو ڈرایا گیا منذر یعنی
رسول ڈرانے کے لیے آئے. ٹھیک ہے. تو وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلہ بھیجا نہ ہم نے فیہم ان میں منذرین ڈرانے والے آگاہ کرنے والے. کون ہے وہ؟ رسول ہے نا, رسولوں کو بھیجا. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین. ایک مرتبہ اور دیکھ لیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلہ بھیجا نہ ہم نے فیہم ان میں منذرین ڈرانے والے. فانظر پھر انظر دیکھو, کیفا کیسا, کانا ہوا, عاقبۃ المنذرین عاقبت انجام, المنذرین ڈرائے جانے والوں کا. اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, یہاں پر منذر ڈرانے والے, منذر ڈرائے جانے والے, تو الٹا ایک ڈرانے والا ہے اور جس کو ڈرایا جا رہا ہے اس کو منذر کہا جائے گا. الا عباد اللہ المخلصین, اللہ سوائے عباد اللہ, اللہ کے بندے جو کہ مخلص کر دیے گئے, جن کو اللہ نے خالص کر لیا, جن کو اللہ نے چن لیا. چل ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 75. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ سوری وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ. یہاں پر دیکھیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا منذر, ذا کے نیچے زیر ہے نا, تو اس کا مطلب ڈرانے والا منذر, اور ڈرائے جانے والا منذر ہوتا ہے, زال کے اوپر زبر ہوتا ہے. تو منذر ڈرانے والا, منذر ڈرائے جانے والا. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ آیت نمبر 75. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ, وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق نادانا پکارا, نادا ندا کی, پکارا نہ ہمیں, نوح علیہ السلام نے, فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ پھر لا البتہ نعمہ کتنے اچھے ہیں, مجیبون جواب دینے والے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار پر جو لوگ جواب دیتے ہیں, اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں جو اللہ کی پکاروں پر جواب دیا کرتے ہیں. اور جب نوح علیہ السلام نے جن لوگوں کو پکارا, اس میں یہ بھی ترجمہ ہے کہ جن لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بات پر لبیک کہا, تو وہ لوگ کیسے ہیں؟ نعم المجیبون, اچھے جواب دینے والے لوگ ہیں. اور البتہ تحقیق پکارا ہم نے نوح علیہ السلام کو, فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ تو البتہ کتنے اچھے ہوتے ہیں جواب دینے والے, کیونکہ نوح علیہ السلام نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا. وَنَجَّيْنَاهُ اور نجی نجات دی, نہ ہم نے ان کو, کس کو؟ نوح علیہ السلام کو, وَأَهْلَهُ اور ان کے اہل خانہ کو, من کرب العظیم بڑی مصیبت سے, بڑے عذاب سے ان کو نجات عطا کی. کرب یعنی مصیبت یا عذاب, عظیم بڑا. وَنَجَّيْنَاهُ اور نجات دی ہم نے ان کو, یعنی نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو, سخت بڑی مصیبت سے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَجَعَلْنَا اور بنا دیا نا ہم نے, ذُرِّيَّتَهُ ان کی ذریت کو, هُمُ الْبَاقِينَ وہ سب باقی رہنے والے ہوئے. یعنی ان کی ذریت ہی کے ذریعے سے آج ساری دنیا قائم ہے, کہ وہ تو طوفان سارے لوگوں پر آیا تھا, صرف ان کی ذریت اور ان کی نسلوں سے ہی پھر سارے لوگ آگے بڑھے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ترکا باقی رکھا نہ ہم نے, علیہ اس پر, فی الآخرین آگے والوں میں سے, مطلب ہم نے ان سب کو چھوڑے رکھا. کن لوگوں کو؟ جن کو اللہ نے بچا لیا تھا, جن کو باقی رکھا تھا, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی رہنے دیا. اور اس پر یعنی ان کا باقی رکھا, ان کو چھوڑ دیا اس پر, فی الآخرین. اصل میں بات یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذکر کی کہی ہے کہ ان کی ذریت کو کیا رکھا؟ باقی رکھا, اور ان کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے والوں کے لیے. ہاں ٹھیک ہے. وَتَرَكَا اور چھوڑ دیا ہم نے ان پر, کیا چھوڑ دیا؟ ذکر چھوڑ دیا, یعنی کہ ذکر آگے آنے والوں کے لیے, آخرین جو بعد آنے والے. آخرت کیوں کہا جاتا ہے آخرت کو؟ بعد آنے والی ہے, تو بعد آنے والوں پر کیا چھوڑ دیا؟ ان کا ذکر چھوڑ دیا, یعنی کہ بعد آنے والے لوگ ان کو یاد کیا. ہم دیکھیں کہاں ہیں وہ, اور کب ان کی وہ گزری تھی نسلیں, اور ہم ابھی بھی نوح علیہ السلام اور ان کی نسلوں کو جانتے ہیں. سلام علی نوح فی العالمین, سلام سلامتی ہو, علی نوح علیہ السلام پر, فی العالمین تمام جہانوں میں سے, تمام جہان والوں میں سے. اللہ سبحانہ سلام علی نوح فی العالمین. اچھا کس لیے؟
اچھا وہ سلامتی جس کے اوپر. ہاں 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 اس سلامتی والے نا، سلامتی کے سارے نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی قرآن میں جتنے بھی ہر سلامتی والے جو ہے نا، چائنا آپ کو دکھ رہا ہے نا. کسی نے مجھے کہا ہے نا فیس پہ پھوڑیاں آتی ہے نا. اچھا امام جو ابن القیم جو تھے وہ ایک مرتبہ کسی شہر میں گئے اور وہاں پر کوئی حکیم موجود نہیں تھا اور وہ بیمار پڑ گئے. سب بیمار پڑے تو انہوں نے کیا کیا، آب زمزم تھا ان کے پاس، اسی پہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، دم کرتے رہے پیتے رہے، دم کرتے رہے پیتے رہے، اسی سے ان کو شفا ہو گئی. تو قرآن امام احمد بن حنبل تھے. امام ابن تیمیہ یا ہم نے ابھی کیا کہا، امام ابن قیم کہا، چلے جو بھی تھے امام تھے، لیکن ہم نے پرپس کیا ہے کہ قرآن کی آیتیں اپنے اندر شفا. یس آف کورس یو کین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا، ان کے پاس تو زمزم ہی تھا نا. ہاں زمزم جو ہے نا، زمزم اٹ سیلف از ا واٹر آف شفا. ہاں تاثیر بڑھتا ہے. زمزم کا معاملہ یوں ہے کہ زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ ویسے ہی افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اچھی نیتیں کیا کریں جب ہم زمزم پیا کرتے ہیں. چلے ہم آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر فی العالمین تمام جہانوں میں. انا کذالک نجزی المحسنین، انا بے شک ہم کذالک اسی طرح ہم جزا بدلا دیتے ہیں المحسنین احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں محسنین کو، نیکوکاروں کو. آیت نمبر 81. انہو من عبادنا المؤمنین، انا بے شک وہ کون، نوح علیہ السلام، عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھا. کیا کون سے، ایمان والے بندوں میں سے تھے. بے شک نوح علیہ السلام وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الآخرین، ثم پھر اغرقا غرق کر دیا نا ہم نے الآخرین دوسرے لوگوں کو. کون لوگوں کو، جو نافرمان تھے، ان کے علاوہ ان سب کو ہم نے غرق کر دیا. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 83. وَإِنَّا مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انا بے شک من سے، شیعتی کہا جاتا ہے ٹکڑے. شیعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، گروپ. یہ جو شیعہ بنا ہے ورڈ، وہ اس کا مطلب ہی ہوتا ہے گروپ، الگ ایک گروہ. وَإِنَّا اور بے شک من سے، شیعتی اس کے گروہ سے، اس کی گروپ سے، لَإِبْرَاهِيمَ البتہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں ان کے گروپ میں سے، یعنی نیکوکاروں کے، یعنی محسنین لوگوں میں سے، انبیاء میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں. اس جاء ربہ بقلب سلیم، اس جب جاء آئے ربہ وہ کون، ابراہیم علیہ السلام آئے ربہ ان کے رب کے پاس، بقلب سلیم سلامتی والے دل کے ساتھ. اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، سلامتی والا دل کون سا ہے، کیسا ہے سلامتی والا دل، قلب سلیم کسے کہا جائے گا، وہ تو یکسو مسلمان ہوتا ہے، دین حنیف. سلامتی والا دل کسے کہا جاتا ہے، جس میں تیڑ نہیں ہو بالکل. اور اللہ نے بھیجی ہے سلامتی تمام انبیاء پر. اور بالکل ابھی جیسے نوح علیہ السلام پہ کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پر بھی کہیں گے. ہاں الیاسین، ہاں سلامتی بھیجی ہے اللہ نے. سلامتی والا دل کیا ہے، وہ تو اللہ نے سلامتی بھیجی نا، قلب سلیم. جو فطرت پر پیدا ہوا تھا اس کی فطرت قائم ہو. ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس فطرت پر پیدا کیا تھا وہی فطرت لے کر وہ چلے جا رہے ہیں. مطلب دنیا داری اور دوسری چیزوں نے ان کے دل کو افیکٹ نہیں کیا، وہ اسی فطرت پر قائم ہے. جس پرپس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دل عطا کیا تھا وہ اسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں.
تو ابراہیم علیہ السلام کا جو دل تھا، ایک تو ہر قلب سلیم اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو دنیا کی ہر قسم کی محبت سے مبرہ ہو، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں بستی، اس کے دل میں اللہ کی محبت بستی ہے۔ پھر دوسرا اس کے اندر یوں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کسی کا بھی بغض اس کے دل میں نہیں پلتا، وہ بھی قلب سلیم ہے، یعنی کہ کسی کے بھی لیے دل میں کوئی کھوٹ، کوئی گرج، کوئی غصہ، کوئی عتاب، کوئی مطلب حسد، کچھ نہیں ہے، دل پاک صاف شفاف ہے۔ اور اصل جو قلب سلیم ہے، جس پرپس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل ہدایت کے لیے عطا کیا، تو اس کے اندر وہی ہدایت بستی ہے، وہ فطرت پر قائم ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ آئے اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ، کیسے آئے تھے وہ؟ ستارہ دیکھا، چاند دیکھا، سب کچھ دیکھا، لیکن کہا نہیں مانوں گا کیونکہ سب ڈوب رہے ہیں، مجھے تو اس کو ماننا ہے جو ان کو ڈبا رہا ہے اور جو ان کو نکال رہا ہے۔ تو کیا تھا؟ دل ابھی پاک ہے، فطرت پر موجود ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب وہ آئے اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ، اذ قال لأبیہ، جب اذ قال کہا لأبیہ اپنے باپ کے لیے یا اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، کیا تم سب عبادت کرتے ہو، یعنی تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، افکن کیا؟ افکن گڑے ہوئے، آلہتن معبودوں کو، جھوٹے معبودوں کو، گڑے ہوئے معبودوں کو، دون اللہ اللہ کے سوا، تریدون تم سب چاہتے ہو، یا تم سب ان کی عبادت کرتے ہو، تم سب چاہتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر کیا گمان ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں؟ یہ تو تم نے گڑ لیے نا، یہ تو تمہارے بنائے ہوئے ہیں، اس رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے تم کو بنایا؟ تم نے اس کو بنایا، تمہیں بھی تو کسی نے بنایا، جس نے پورے عالم کو بنایا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، فَنَظَرَ پھر نظر دیکھا، کس نے دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، نظرتن ایک نظر، فِي النُّجُومِ ستاروں میں، یعنی ستاروں کو، پھر ستاروں میں انہوں نے ایک نظر پھرائی، فقال انی سقیم، پھر قالا کہا، انی بے شک میں، سقیم بیمار ہوں، میں میرے اندر علت ہے، میں بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، فتولوا پھر تولوا وہ سب لوٹ گئے، عنہ اس سے، مدبرین پیٹ پھیر کر، فراغ الی آلیتہم فقال الا تأکلون، فراغا تو وہ چپکے سے گئے، الی آلہتہم ان کے معبودوں کے پاس، ان کے معبودوں کی طرف، فقالا پھر کہا، یعنی ان سے پوچھا، کس سے؟ ان معبودوں سے پوچھا، الا تاکلون کیا نہیں تم سب کھاتے؟ ان کو کچھ فروٹ پیش کیا اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لو کھاؤ، کھاتے نہیں ہو تم، کھاؤ، کھا کے دکھاؤ۔ ما لکم لا تنطقون، ما کیا، لا لیے، کم تمہارے لیے، کیا ہے تمہارے لیے، یا کیا ہو گیا ہے تم کو، لا تنطقون نہیں، نطق بولنا ہے نا، تم بولتے بھی نہیں ہو، کھاتے بھی نہیں ہو۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، فراغا پھر وہ جا پڑا، پھر وہ پل پڑا، علیہم ان پر، ضربا بالیمین مارا دائیں طرف سے، مارنا شروع کر دیا۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، فَأَقْبَلُوا پھر اقبلوا تو وہ سب متوجہ ہوئے، وہ سب سامنے آئے، ابھی ہم اقبلہ بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں، آمنے سامنے آنا ہے نا، پھر وہ سب سامنے آئے، الہی اس کی طرف، کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، سارے لوگ آ گئے، یزفون وہ سب دوڑتے ہوئے آئے، کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ قال اتعبدون ما تنحتون، قال کہا، اتعبدون کیا، تا تم، واؤن سب، عبدا عبادت کرتے ہو، ماں جو، تنحتون جو تم ہی، نحتا تم خود تراشتے ہو، جس کو تم خود بناتے ہو، تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ وہ جو لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے ان سے کہا کہ جس کو تم نے خود بنایا ہے تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، واللہ اور اللہ، خلقہ اس نے تخلیق کیا، اس نے پیدا کیا تم سب کو، وما اور جو، تعملون جو تم سب کرتے ہو۔
یعنی سارے کا سارا منبع کس کا ہے؟ خلقت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. قالوا تو ان سب نے کہا ابنو تم سب بناؤ لہو اس کے لیے بنیانن ایک عمارت فألقوه پھر القو پھینک دو واؤ تم سب ہو اس کو فی الجحیم اس آگ میں. یعنی کیونکہ بات جو منطق تھی وہ کام نہیں کی، جو لاجک تھا وہ کام نہیں آیا. انہوں نے جب کہا کہ تمہارے جب معبودوں کو انہوں نے توڑ دیا پوری طرح سے اور دیکھا کہ وہ کچھ رسپونس معبودوں کی طرف سے کچھ بھی رسپانس نہیں آیا، تو یہ جب سمجھ گئے کہ یہ کام ابراہیم علیہ وہ قصہ واقعہ ہم پہلے پڑھائے ہیں، تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہوا ہے، سارے دوڑتے ہوئے آئے. تو انہوں نے کیا دلیل رکھی؟ جس کو تم نے تراشا تم نے اسی کی عبادت شروع کر دی. تو جب ان کے پاس دلیل کچھ نہیں تھی، انہوں نے کیا دلیل دی؟ تمہیں پیدا کرنے والا تمہارا رب ہے، جو بھی تم کرتے ہو وہ اللہ ہی کی اذن سے کرتے ہو. تو ان لوگوں کی جب بات نہیں چلی، بس میں وہ بات نہیں رہی کہ کچھ جواب دے پاتے، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ ختم کر دو، قتل کر دو، مار دو، جلا دو، ختم کر دو. تو انہوں نے کہا ایک عمارت بنا لو. بنو بنی کا مطلب ہوتا ہے ٹو کنسٹرکٹ، بنانا. تم سب بنا کہا ان سب نے کہ تم سب بناؤ ان کے لیے ایک عمارت اور پھر ان کو جھونک دو، اوپر سے ڈال دو، ڈیل دو ان کو اس میں. کس میں؟ اس کے اندر جو آگ جلی ہوئی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، رک جائیں آپ. چلو ٹھیک ہے، ریپیٹ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوه لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. فاطر السماوات والأرض وأنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم جزاكم الله خيرا كثيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آمین یا رب العالمین